اچھا تو آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے سب جانتے ہیں لیکن شاید اس کے ہر پہلو کو اس طرح محسوس نہیں کرتے۔ ہجرت مدینہ۔ یہ صرف آپ دیکھیں مکہ سے مدینہ کا ایک سفر نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو خوف سے امید کا سفر تھا، ظلم سے آزادی کا، اور ایک فرد سے ایک پوری امت بننے کا سفر تھا۔ اور ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ اس سفر کو ایک بہت خاص زاویے سے دکھاتے ہیں۔ دو دوستوں کی کہانی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج ہم اسی لازوال رشتے کی پرتیں کھولیں گے جو غار ثور کی تاریکی میں اور بھی روشن ہوا۔ بالکل، اور یہ زاویہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر جب ہجرت کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری توجہ معجزات پر ہوتی ہے، بڑے تاریخی نتائج پر۔ جی لیکن اس کا ایک بہت ہی انسانی پہلو بھی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں قیادت، دوستی، حکمت عملی اور توکل کے بارے میں وہ کچھ سکھاتی ہے جو شاید بڑی بڑی کتابیں نہ سکھا سکیں۔ صحیح۔ اپنی انتہا پر تھی، اور جہاں اللہ پر یقین ہر خوف پر غالب آ گیا۔ تو چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس سفر کا خیال پیدا ہوا۔ مکہ کے حالات، وہ تو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ جی بالکل۔ ایک ایک کر کے لوگ خاموشی سے مدینہ جا رہے تھے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک امید لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً روز پوچھتے تھے، یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ یہ سوال، مطلب یہ روزانہ کی تکرار، ان کی بے چینی اور گہری خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سوال معمولی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ساتھ جانے کی اجازت نہیں مانگی جا رہی، اس میں ایک گہری تمنا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے موڑ پر وہ اپنے رہبر کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور وہ اس آغاز کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ ان کی یہ بے چینی دراصل اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار بیٹھے تھے، بس اشارے کا انتظار تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ کے ذہن میں جو پہلا سوال آیا وہ یہ نہیں تھا کہ کب نکلنا ہے یا کیسے ہوگا، بلکہ انہوں نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کا ساتھی ہوں؟ اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جواب دیا جس کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، ہاں، تم میرے ساتھی ہوگے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لسانی اور جذباتی نقطہ ہے۔ اچھا؟ حضرت ابو بکر نے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا صحبت، یعنی کمپینین شپ۔ او صحیح۔ یہ صرف ساتھ ہونے یعنی اکمپننگ سے بہت مختلف چیز ہے۔ صحبت میں ایک گہرا روحانی اور جذباتی تعلق پایا جاتا ہے۔ ان کا سوال تھا، کیا مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوگا؟ یہ سالوں کی محبت، اطاعت اور دوستی کا، آپ کہہ لیں، نچوڑ تھا۔ وہ صرف ہم سفر نہیں بلکہ ہم راز، ہم خیال۔ بالکل، اور اس مشن میں برابر کے شریک بننا چاہتے تھے۔ اس لمحے کی شدت کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، خدا کی قسم، میں نے اس دن سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا۔ ذرا سوچیں، وہ آنسو کس چیز کے تھے؟ وہ ایک ایسی تمنا کے پورے ہونے کے تھے جو ان کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ جی، یہ کسی دنیاوی کامیابی کی خوشی نہیں تھی، یہ ایک روحانی اعزاز ملنے کی خوشی تھی۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی منظر ہے۔ عام طور پر انسان غم میں روتا ہے، لیکن خوشی کی انتہا پر آنسوؤں کا بہنا یہ بتاتا ہے کہ یہ خواہش ان کے وجود میں کتنی گہری تھی۔ یہ آنسو دراصل ان کے اندر موجود تمام فکروں، تمام خدشات اور مہینوں کے انتظار کو دھو رہے تھے۔ اس ایک لمحے نے ان کی پوری زندگی کی سمت کا تعین کر دیا اور انہیں وہ سکون دیا جس کے آگے ہر خوف ہیج تھا۔ تو اجازت مل گئی، خوشی کے آنسو بھی بہہ گئے، لیکن اب اصل مرحلہ تھا۔ مکہ سے نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ شہر دشمنوں سے بھرا تھا اور ایک انتہائی خطرناک منصوبہ تیار ہو چکا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اچھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان تلوار لے کر
ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اچھا، تاکہ ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے اور بنو ہاشمی کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ یہ ایک انتہائی منظم اور صفاقانہ منصوبہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں قاتل گھر کا محاصرہ کر چکے تھے، ماحول میں شدید خطرہ تھا۔ یہی وہ بات ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ہم اکثر اس سفر کو توکل اور معجزات کے آئینے میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک مکمل لاجسٹیکل پلان نظر آ رہا ہے۔ جی، یہ تو کسی ملٹری آپریشن کی طرح کی منصوبہ بندی لگتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک رات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو وہ پہلے سے ہر طرح سے تیار تھے۔ جی ہاں، اور یہ تیاری محض سامان باندھنے تک محدود نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہینوں پہلے سے 2 بہترین اونٹنیاں خرید کر رکھی ہوئی تھیں۔ مہینوں پہلے سے؟ جی، اور انہیں خاص طور پر اس مشکل سفر کے لیے کھلا پلا کر تیار کر رہے تھے۔ سفر کا راشن یعنی توشہ تیار تھا۔ ایک قابل اعتماد گائیڈ عبداللہ بن ارک، جو راستوں کا ماہر تھا۔ بالکل، اس کی خدمات حاصل کی جا چکی تھیں۔ یہاں تک کہ معلومات کی فراہمی کا ایک پورا نظام بنایا گیا تھا۔ اچھا، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ دن میں قریش کی خبریں سنتے اور رات کو غار میں آ کے بتاتے۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ ان کے قدموں کے نشانات پر سے گزارتے تاکہ خوجی ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ یہ تو ایک مکمل انٹیلیجنس اور لاجسٹکس کا نیٹ ورک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صرف ایک پیروکار نہیں تھے جو حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ بالکل نہیں۔ یہی پیروی کا روایتی تصور بدل جاتا ہے۔ یہ غیر فعال اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ فعال اور پیش کی حمایت ہے، پرو ایکٹیو سپورٹ۔ صحیح۔ اسے تیاری کر رہے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک عظیم مقصد کی کامیابی صرف لیڈر کی ذات پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سب سے بااعتماد ساتھی کی دوراندیشی، حکمت عملی اور وسائل کو صحیح وقت پر استعمال کرنے کی صلاحیت پر بھی ہوتی ہے۔ وہ اس مشن کے فنانسر، لاجسٹکس مینیجر اور سب سے بڑے رازدار سب کچھ تھے۔ تو یہ تیاری مکمل تھی، اور جیسے ہی حکم ملا وہ روانہ ہو گئے، لیکن سیدھا مدینہ کی طرف نہیں گئے۔ نہیں انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس نے دشمن کو پوری طرح چکرا دیا۔ جی، مدینہ شمال میں تھا، لیکن وہ جنوب کی طرف نکلے، تھور پہاڑ کی طرف۔ بالکل مخالف سمت میں۔ جی، یہ نفسیاتی طور پر دشمن کو گمراہ کرنے کا بہترین طریقہ تھا۔ ہر کوئی یہی سوچے گا کہ وہ شمال کی طرف بھاگے ہوں گے، لیکن انہوں نے مخالف سمت کا انتخاب کیا۔ لیکن قریش بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے انعام کا اعلان کیا اور عرب کے سب سے ماہر کھوجیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، جو قدموں کے نشان پہچاننے میں استاد تھے۔ اور وہ کھوجی اپنا کام کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ ہی گئے۔ پہنچ گئے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسانی تدبیر اور منصوبہ بندی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ آپ تصور کریں، آپ ایک اندھیری غار میں ہیں، سانس روکے ہوئے، اور باہر آپ کے قاتل کھڑے ہیں۔ ان کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کو ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اس خاموشی میں حضرت ابو بکر کی وہ سرگوشی کتنی وزنی ہوگی جب انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ ایک فطری انسانی رد عمل تھا، اور یہ ان کے اپنے خوف سے زیادہ اپنے ساتھی کی حفاظت کی فکر تھی۔ جی، اور اس لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے توکل اور یقین کی تعریف بن گیا۔ قرآن نے اسے سورہ توبہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک حقیقت کا اعلان تھا کہ جب کائنات کا مالک ساتھ ہو تو تعداد، ہتھیار یا دشمن کی قربت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جملہ یہ اس پورے واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسانی تدبیر کا کردار ختم ہوتا ہے اور خدائی تدبیر پر کامل یقین شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس یقین کے ساتھ ساتھ غار کے اندر بھی قربانی کی ایک اور داستان رقم ہو رہی تھی۔ خطرہ صرف باہر ہی نہیں تھا، اندر بھی تھا۔ جی ہاں، اور یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور احتیاط کی ایک اور مثال سامنے آتی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ اسے صاف کر سکیں، اچھا، اور یہ تسلی کر لیں کہ اندر کوئی موذی جانور یا خطرے کی چیز نہ ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہ ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک لیڈر کی حفاظت اور آرام ہر چیز پر مقدم تھا۔
اور پھر انہوں نے دیکھا کہ غار کی زمین میں کئی سوراخ ہیں، کسی بھی سوراخ سے کوئی سانپ یا بچھو نکل سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر ایک ایک کر کے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جب کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تو انہوں نے اس پر اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ اسے بند کر سکیں۔ اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ یہ منظر قربانی کی نفسیاتی انتہا کو چھو رہا ہے۔ وہ اپنے جسم کو ایک ڈھال بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر صورتحال بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ خاموش خدمت اور بے لوث محبت کی وہ شکل ہے جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ وہ ہر طرح کے خطرے کو خود پر لے رہے تھے تاکہ ان کے ساتھی پر آنچ نہ آئے۔ اور پھر وہ امتحان آیا جس نے اس واقعے کو امر کر دیا۔ اسی سوراخ سے جسے انہوں نے اپنی ایڑی سے روکا ہوا تھا، ایک سانپ نے انہیں ڈس لیا۔ جی، زہر کا درد تیزی سے ان کے جسم میں پھیلنے لگا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، صرف اس خیال سے کہ ان کی حرکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ اس شدید تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ ذرا اس کیفیت کا تصور کریں۔ باہر جان کے دشمن کھڑے ہیں، اندر ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ شدید جسمانی تکلیف ہے، لیکن ان کی واحد فکر یہ ہے کہ ان کے نبی کا سکون برقرار رہے۔ جی، یہاں جسمانی درد اور روحانی محبت کے درمیان ایک خاموش کشمکش ہے۔ ایک طرف زہر کا شدید درد ہے جو جسم کو بے بس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف محبت کی وہ طاقت ہے جو اس درد پر حاوی ہے، جو کہتی ہے کہ محبوب کے آرام کی قیمت پر اپنی تکلیف کا اظہار بھی گستاخی ہے۔ لیکن جسم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو بے اختیار ان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا۔ اس آنسو کی گرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ تب انہوں نے بتایا کہ انہیں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا اور اللہ کے حکم سے زہر کا اثر اسی وقت ختم ہو گیا۔ وہ آنسو درد کا نہیں تھا، بلکہ محبت اور برداشت کی انتہا کا تھا۔ اس ایک آنسو نے پوری داستان بیان کر دی۔ صحیح۔ یہ منظر دوستی، قربانی اور وفاداری کی معراج ہے۔ یہ صرف حفاظت کی کوششیں نہیں تھیں، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ جی، اسی قربانی نے انہیں قرآن میں ثانیہ اثنین یعنی دو میں سے دوسرا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یار غار کا لقب دیا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہجرت کا سفر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ گہرے ایمان، غیر معمولی منصوبہ بندی اور بے مثال دوستی کا ایک مکمل باب ہے۔ بالکل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی رفاقت محض ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ ہر خطرے میں ڈھال بن جانے کا نام ہے، ہر مشکل میں ساتھی کا سکون مقدم رکھنے کا اور اپنی ذات کو ایک بڑے مقصد کے لیے فنا کر دینے کا نام ہے۔ اور اس پوری داستان میں جو چیز ایک رہنما اصول کے طور پر ابھرتی ہے وہ ہے توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج۔ جی، ایک طرف بہترین انسانی منصوبہ بندی ہے، اونٹنیاں، گائیڈ، خبروں کا نظام، راستے کا انتخاب، تو دوسری طرف اللہ کی ذات پر وہ کامل یقین ہے کہ جب دشمن سر پر کھڑا ہو تو بھی دل میں سکون ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ توکل اور تدبیر کے توازن کو عملی شکل میں دکھاتا ہے۔ ایمان صرف دل کی کیفیت نہیں ہے بلکہ عمل اور حکمت سے جوڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ قیادت اور پیروی کے رشتے کو بھی ایک نئی تعریف دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اطاعت کی، لیکن وہ ایک غیر فعال پیروکار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت، اپنے وسائل اور اپنی جان سب کچھ اس مشن کی کامیابی کے لیے پیش کر دیا۔ یہ فعال اور مخلص پیروی کی بہترین مثال ہے جو کسی بھی ٹیم یا تنظیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر یہ واقعہ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اس واقعے میں نظر آنے والی منصوبہ بندی اور توکل کے درمیان جو توازن ہے وہ آج کی زندگی کے بڑے اور چھوٹے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟
ہم اپنی زندگی میں اکثر یا تو صرف اپنی منصوبہ بندی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں، یا پھر سب کچھ تقدیر پر چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اصل کامیابی ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ پھر شروع کرتے ہیں اس لمحے سے جب خطرہ اپنے عروج پر تھا۔ 3 دن غار میں چھپنے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام سفر تو تھا نہیں۔ سر پر 100 اونٹوں کا انعام، دشمن ہر طرف اور ہر لمحہ جان کا خطرہ، اور اسی ماحول میں سراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جو مجھے ہمیشہ بہت بہت دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، وہ انعام کے لالچ میں ان کا پیچھا کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے، اور یہاں جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی عام منطق سے بالاتر ہے۔ جیسے ہی سراقہ حملہ کرنے کے لیے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتا ہے، اس کے پاؤں ریت میں دھس جاتے ہیں۔ ایک بار نہیں، بار بار۔ جی، بار بار وہ کوشش کرتا ہے، گھوڑا پھر دھستا ہے۔ تیسری بار جب ایسا ہوتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ اس کی طاقت سے باہر ہے، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی ایک کھلی نشانی تھی۔ لیکن اس واقعے کا سب سے حیران کن پہلو یہ بھی نہیں ہے۔ سب سے حیران کن پہلو تو وہ پیش گوئی ہے جو اس لمحے میں کی جاتی ہے، یعنی آپ دشمن کے تعاقب میں ہیں، جان خطرے میں ہیں، اور اس حالت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراقہ سے کہتے ہیں، سراقہ ایک دن تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس وقت فارس کی سلطنت دنیا کی سپر پاور تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی مشکل میں گھرا شخص کہے کہ میں تمہیں وائٹ ہاؤس کی چابیاں دوں گا۔ صحیح۔ تو یہ صرف تسلی کے 2 بول نہیں تھے، یہ مستقبل پر ایک ایسے پکے یقین کا اظہار تھا جسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ مشن نہ صرف محفوظ رہے گا بلکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آئے گا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے نا، اللہ پر کامل بھروسہ۔ جی بالکل، اللہ پر کامل بھروسہ سکون دیتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ایک بڑے مقصد کے ساتھ ہیں اور ایک بڑی طاقت آپ کی محافظ ہے، تو آپ بدترین حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فارس فتح ہوا تو کسرا کے وہ شاہی کنگن لا کر سراقہ کو پہنائے گئے۔ کمال ہے۔ اچھا، اسی سفر کے دوران ایک اور بات ہے جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل اپنی جگہ بدل رہے تھے۔ کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں پہلا خیال ایک بے چینی کا آیا۔ کیا یہ صرف خوف کا خوف تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ تھی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ بظاہر یہ بے چینی ہی لگتی ہے، لیکن اگر ہم ان کی شخصیت اور اس لمحے کی نزاکت کو سمجھیں تو یہ خوف نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا شدید احساس تھا۔ اچھا۔ وہ ہر زاویے سے آنے والے خطرے کو میپ کر رہے تھے۔ یہ ایک محافظ کی سوچ ہے، ایک عام مسافر کی نہیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر دائیں سے حملہ ہو تو میں سامنے ہوں، اگر پیچھے سے تیر آئے تو میری پیٹھ پر لگے، اگر سامنے سے کوئی خطرہ ہو تو پہلا وار مجھ پر ہو۔ یعنی وہ خود کو ایک انسانی ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ یہ تصور ہی ناقابل یقین ہے۔ وہ لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے تھے کہ آپ تک پہنچنے سے پہلے کسی کو مجھ سے گزرنا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے ماخذ میں قیادت کا پہلا اور سب سے بڑا اصول کہا گیا ہے۔ قیادت قربانی چاہتی ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں تھا، یہ لیڈرشپ کا ایک عملی مظاہرہ تھا کہ اصل لیڈر وہ ہے جو خطرے کو سب سے پہلے خود پر لیتا ہے، اپنی ٹیم پر نہیں۔ اور یہیں سے ہمیں دوستی کا وہ معیار بھی سمجھ آتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دوستی کا اصل معیار تحفظ ہے۔ سچا دوست صرف وہ نہیں جو آپ کے ساتھ وقت گزارے، بلکہ وہ ہے جو آپ کی حفاظت کرے، آپ کی ذات کی، آپ کے مقصد کی، آپ کی عزت کی۔ بالکل، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر عمل اسی ایک محور کے گرد گھوم رہا تھا۔ ان تمام خطروں، تعاقب اور قربانیوں کے بعد جب یہ قافلہ بالآخر مدینہ پہنچا ہوگا تو ماحول کتنا مختلف ہوگا۔ میرا مطلب ہے، ایک طرف جان کا خوف اور دوسری طرف وہ استقبال جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ یہ تضاد ہی کمال کا ہے۔ اور وہ استقبال بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ کتاب میں منظر کشی کی گئی ہے کہ مدینہ کا پورا شہر
مرد، عورتیں، بچے سب گھروں سے نکل آئے تھے۔ واہ! بچیاں ڈف بجا کر نعتیں پڑھ رہی تھیں، عورتیں چھتوں پر کھڑی خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، کئی سالوں کا انتظار ختم ہو رہا تھا اور ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی۔ ہر کوئی بیتاب تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور لوگ استقبال کے لیے جمع ہوئے تو وہ پہچان ہی نہیں پائے کہ ان میں سے نبی کون ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، آپ میں سے محمد کون ہے؟ آج کے دور میں تو یہ سوچنا بھی ناممکن ہے کہ ایک لیڈر اور اس کا سب سے قریبی ساتھی بالکل ایک جیسے نظر آئیں۔ یہ اس پورے واقعے کا شاید سب سے گہرا سبق ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ لوگ انہیں پہلے سے نہیں پہچانتے تھے، بلکہ اس کی وجہ ان دونوں کی غیر معمولی سادگی تھی۔ ان کا لباس، ان کا انداز، ان کی چال ڈھال، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں عام لوگوں سے الگ کرتا۔ کوئی خاص پوشاک نہیں، کوئی امتیازی نشان نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ یہ قیادت کے اس تصور کو مکمل طور پر رد کرتا ہے جو ظاہری شان و شوکت سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل قیادت دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اصل لیڈر وہ ہے جو لوگوں میں سے ہی ایک نظر آئے، ان سے الگ اور برتر نہیں۔ بالکل، یہ عاجزی اور انکساری ہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور جب دھوپ تیز ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان لی تاکہ انہیں سایہ مل سکے۔ تب لوگوں نے اس عمل سے پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اچھا، تو پہچان بھی خدمت کے عمل سے ہوئی؟ جی، خدمت کے عمل سے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم سبق سامنے آتا ہے۔ وفاداری حکمت سے بڑھ کر ہے۔ آپ دنیا کے بہترین منصوبے بنا لیں، بہترین حکمت عملی تیار کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک وفادار اور جان نثار ساتھی نہیں تو سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے۔ ان کی موجودگی کسی بھی پلان سے زیادہ طاقتور تھی۔ اور ان کا یہ کردار صرف سفر تک ہی نہیں رہا، مدینہ پہنچ کر بھی وہ اسی طرح رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک عام مزدور کی طرح کام کیا، نئی ریاست کے نظام کو بنانے میں ہر قدم پر ساتھ دیا۔ وہ صرف ایک سفر کے ساتھی نہیں تھے بلکہ زندگی بھر کے ساتھی تھے۔ جی، ان کی پوری زندگی اسی اصول پر قائم رہی، اسی لیے ماخوذ میں انہیں رفاقت کے تاجدار یا دی کمپینین آف اے لائف ٹائم کہا گیا ہے۔ یہ لقب صرف ہجرت کے سفر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہر مشکل، ہر فیصلے اور ہر خوشی میں اس رفاقت کا حق ادا کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں غار والے واقعے پر، تو وہاں بھی ایک بہت ہی انسانی پہلو نظر آتا ہے۔ جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے اور ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس وقت حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے۔ ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کا خوف فطری تھا، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ خوف کس لیے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ یعنی ان کا ڈر اپنی ذات کے لیے تھا ہی نہیں، وہ اپنے لیڈر، اپنے دوست اور اپنے نبی کی حفاظت کے لیے تھا۔ جی، اور یہیں پر وہ تیسرا سبق چھپا ہوا ہے، جرت کے ساتھ نرمی۔ یہ وہ بہادری ہے جو محبت اور شفقت سے پیدا ہوتی ہے، تکبر یا انا سے نہیں۔ ایک نرم دل انسان کی بہادری جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرے، یہ بہت نایاب اور طاقتور امتزاج ہے۔ واقعی بالکل، اور اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جو قرآن کا حصہ بن گیا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی یقین ہے جس کی بات ہم نے پہلے کی تھی۔ یہ یقین ہی تھا جو اس گھٹن اور خطرے کے ماحول میں بھی امید کی کرن تھا۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ ہجرت صرف ایک جغرافیائی منتقلی نہیں تھی، یہ قربانی، وفاداری اور قیادت کی ایک عملی مثال ہے۔ یہ ایک ایسے تعلق کی کہانی ہے جو ہر امتحان پر پورا اترا۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت صرف احکامات دینا اور آگے چلنا نہیں ہے۔ قیادت کبھی کبھی پیچھے رہ کر حفاظت کرنا ہے، کبھی ساتھ چل کر حوصلہ دینا ہے، اور کبھی خود کو خطرے میں ڈال کر اپنے مقصد کو بچانا ہے۔
تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی وفاداری اور حقیقی قیادت خاموش خدمت کا نام ہے۔ ان کا ہر عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس رشتے کو اور اس مشن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ رفاقت کے تاجدار کا لقب واقعی ان کے لیے ہی بنا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اکثر قیادت کو شہرت، طاقت اور نظر آنے سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا قیادت کا اصل مطلب ہمیشہ سامنے رہنا اور نظر آنا ہی ہے؟ یا کبھی کبھی کسی عظیم مقصد یا کسی عظیم شخصیت کی حفاظت کے لیے خاموشی سے سائے میں رہنا، خود کو ڈھال بنا لینا اور اپنی ذات کو مٹا دینا زیادہ بڑی اور حقیقی قیادت ہے؟